بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہیلو فرینڈز، نعمان نے کینٹین میں بیٹھے دوستوں کو کہا۔ سب نے ہیلو کہا۔ کہاں تھی یار تم؟ ہمارا سال ختم ہو چکا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر الوداعی پارٹی کا سوچ رہے تھے اور تم ہو کہ نہ جانے کہاں غائب ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوری یار، وہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بس یار، اس آخری سال میں ہم سب دوستوں نے لاہور جانے اور وہاں گھومنے کا پروگرام بنایا ہے۔ وقاص نے بات بدلتے ہوئے کہا، لاہور نہیں یار، کراچی۔ نعمان نے کہا۔ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ فضا بولی، اس دفعہ ہم سب مری جائیں گے۔ کیوں ساتھیو؟ ہاں مری ٹھیک ہے، سویرا نے کہا۔ پھر سب نے ہاں کر دی۔ ان سب کا انٹر کلیئر ہو چکا تھا اور اب یہ 11 افراد کا فرینڈ گروپ ایک ساتھ یادگار پل گزارنا چاہتے تھے۔ ان 11 افراد میں 6 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ نعمان، بلال، علی، ارشد، سلیمان، فیصل اور سویرا، فضا، حنا، عنبر اور عروج۔ سر پلیز مری ہی جائیں گے، پلیز سر۔ ارشد سر کی منت سماجت کر رہا تھا جبکہ سر منع کر رہے تھے۔ نہیں بیٹا، مری بہت دور ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی بہت ہوگی۔ سر پلیز، یہ ہمارا آخری سال ہے، اب پتہ نہیں ہم کب ملیں گے، حنا نے کہا۔ پر حنا، آپ لوگ کہیں دوسرے شہر بھی تو جا سکتے ہیں نا؟ نہیں سر، ہم سب مری ہی جائیں گے۔ حنا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ جلدی سے فضا نے بول دیا، اوکے بھائی اوکے۔ سر نے کہا، یاہو! سب خوشی سے اچھل پڑے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بس 10 دن کے لیے جائیں گے، اب تمہیں بھی میرا فیصلہ ماننا ہوگا، سر نے سختی سے کہا۔ پہلے تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر سب نے منہ بناتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ جب سر کلاس سے باہر چلے گئے تو نعمان نے کہا، یار میں تو 1-2 ماہ کے لیے جانا چاہتا تھا، پر اس گنجے سر نے تو میرا موڈ ہی آف کر دیا۔ نعمان، وہ تمہارے سر ہیں اور سر والدین کے برابر ہوتے ہیں، تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے، سویرا نے کہا۔ تو یار تم نے دیکھا نہیں، بھلا ہم 10 دن میں کیا خواب گھومیں گے، نعمان نے کہا۔ ارے بے وقوفو، 10 دن تو بہانہ ہے، پہلے ایک دفعہ مری تو پہنچ جائیں، پھر دیکھنا سب کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے سر کو وہیں روک لیں گے اور 1 مہینے سے بھی زیادہ رہ لیں گے، فیصل نے کہا تو سب مسکرانے لگے۔ واہ بھائی واہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ارشد نے کہا۔ بھائی سوچنے کے لیے دماغ چاہیے جو صرف میرے پاس ہے، فیصل نے فخرانہ انداز میں کہا۔ تو عنبر جل کر بولی، اچھا فیصل جی، اس دن آپ کی عقل کہاں گئی تھی جب آپ کے والد آپ کی فیس بھرنے کے لیے آئے تھے اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ پپا فیس میں نے بھر دی ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تم نے فیس نہیں بلکہ کینٹین کا بل ادا کیا تھا، پھر فیس تمہیں اپنی جیب خرچ سے بھرنی پڑی۔ ارے ہاں، نعمان نے جلے ہوئے پہ نمک ڈالا۔ سب فیصل پر ہنسنے لگے تو فیصل عنبر سے بولا، کیا یار، اگر میں تھوڑی داد وصول کر رہا تھا تو تمہیں کیوں مرچیں لگی؟ کم سے کم میری عزت کا تو خیال کر لیتی۔ وہ سب بھول گئے تھے، یہ سب یاد دلا دیا تم نے پھر سے۔ سب فیصل کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ ابے اف، ادھر چل، گھر تیاری بھی کرنی ہے اور گھر والوں کو راضی بھی کرنا ہے، ارشد نے فیصل کو کہا تو سب دوستوں نے ایک دوسرے کو بائے کہا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ صبح کی آمد ہو رہی تھی، چرن ترن سب جا گئے تھے، پر کچھ سست انسان ابھی تک بستر پر پڑے سو رہے تھے۔ فیصل، ناشتہ تیار ہے۔ نہیں امی، میں نے آج کچھ بھی نہیں کھانا ہے، بعد میں کھاؤں گا، فیصل نے کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ فیصل نے موبائل فون نکالا اور علی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں ہیلو، کہاں ہو یار؟ صبح صبح کہاں ہو سکتا ہوں، ظاہری سی بات ہے گھر میں ہی ہو سکتا ہوں، علی نے کہا اور بولا، ویسے سب ٹھیک ہے، بس وہ سر سے بات کرنی تھی یہیں کہ کب جا رہے ہیں، پھر اس لیے میں نے سوچا کہ سب کو فون کروں اور بتاؤں کہ ہم سب سر کے پاس مری جانے کے لیے بات کرنے جائیں گے۔ دوپہر کے 2 بجے سب لڑکے لڑکیاں سر کے گھر جمع ہو گئے۔ بلال ڈور بیل بجانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون نے گیٹ کھولا جو دیکھنے میں ملازمہ لگ رہی تھی۔
جی کس سے ملنا ہے آپ نے؟ اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بلال نے کہا ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں سر سے ملنا ہے، آپ لوگ اندر آ جائیں، میں سر کو بلاتی ہوں۔ ملازمہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور پہلے تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئے۔ ابھی سب کھڑے ہی ہوئے تھے کہ سر کی آواز سنائی دی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ سب نے سر کو سلام کیا اور اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ سر نے پوچھا۔ سر جی ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ مری کب جا رہے ہیں آپ؟ بلال نے کہا۔ سر نے پہلے تو سب کو غور سے دیکھا، پھر مسکرانے لگے۔ تم سب تو بہت جلدی میں ہو، مری جانے کی تمہیں بہت جلدی ہے، تمہارا بس نہ چلے کہ تم اڑ کر مری چلے جاؤ۔ جی سر ایسا ہی ہے، میں نے ارشد نے جلدی سے ہاں بول دیا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، پھر سر گویا ہوئے۔ آج 8 تاریخ ہے اور ہم 10 تاریخ کو صبح 10 بجے روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تم سب 10 کو کالج آ جانا، ٹھیک ہے سر جی؟ تھینک یو سو مچ، سب نے کہا اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، ناشتہ تو کرتے جاؤ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سر پھر کبھی سے ہی، ابھی دیر ہو رہی ہے، عروج نے کہا۔ تو سر نے کہا اوکے بچوں، 10 تاریخ کو سبھی تیار رہنا، اور پھر سب گھروں کو چلے گئے۔ 10 تاریخ کو سبھی اسٹوڈنٹ کالج میں جمع تھے، پر سر دانش نہ جانے کہاں تھے۔ اوفو یار، یہ سر کہاں ہیں؟ اور جس میں ہم جائیں گے وہ سواری بھی نظر نہیں آ رہی، فضا نے بے چینی سے کہا۔ تو سب کو اپنی پشت کی جانب سے سر دانش کی آواز سنائی دی، ہیلو بچوں، میں یہاں ہوں اور یہ تمہاری ہماری سواری ہے۔ سر دانش نے ایک طرف کھڑی بس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سب بس کو دیکھنے لگے جو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سبز رنگ سے کلر کیا ہوا اور گلابی رنگ سے پھول بنے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں بس نہیں بلکہ وہاں پر ایک ہرا بھرا باغ ہو۔ سب اس بس کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے کہ سر کی آواز سنائی دی، ہاں تو بچوں اپنا اپنا سامان اٹھاؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ سب نے سر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیگ ہاتھ میں اٹھائے اور بس کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سب بس میں سوار ہو گئے تو فیصل بولا، یار یہ بس باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے اتنی ہی بدصورت ہے۔ دیکھو تو صحیح ساری سیٹ کیسے خستہ حالی ہے، اور بس میں دیکھو مکڑی کے جالے بنے ہوئے ہیں۔ فیصل بس کی برائی کرتا جا رہا تھا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فیصل جیسے ہی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو کسی نادیدہ چیز نے فیصل کے پاؤں پکڑ کر الٹا منہ کے بل گرا دیا۔ فیصل بس میں گرا ہوا تو پہلے تو سب ہنسنے لگے، پر نعمان بولا، بس نے اسے سزا دے دی ہے، اس کی برائی کر رہا تھا نا۔ ارے یار مذاق بعد میں کرنا، پہلے اس بیچارے کو اٹھاؤ تو صحیح، امبر نے کہا۔ تو ارشد اور نعمان نے فیصل کو کھڑا کیا۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ اور ناک سے تو خون نکل رہا ہے۔ جیسے جیسے فیصل کی ناک سے خون ٹپک کر بس میں گرتا تو ویسے ہی وہ بس میں غائب ہو جاتا، جیسے بس اس کا خون پیتی جا رہی ہو۔ فیصل کی ناک خون آنا بند ہو گیا تھا، پر اسے چکر آ رہے تھے، اس لیے نعمان نے اسے الٹا لٹا دیا اور خود باہر چلا گیا۔ فیصل کے لیے ٹیبلٹ اور جوس لینے تھوڑی دیر کے بعد وہ سب آ گئے تو سر نے کہا ٹھیک ہے اب چلیں۔ سب نے ہاں کر دی اور سر دانش ڈرائیور کے ساتھ پہلی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ باقی سب اسٹوڈنٹ پیچھے پیچھے تھے۔ فیصل ابھی تک سو رہا تھا، نعمان اور ارشد فیصل کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ابھی بس کو چلے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہوا تھا کہ ہنا چیخنے لگی۔ سب ہنا کے پاس جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ سانپ، ہنا نے لفظوں کو توڑ توڑ کر کہا۔ کہاں ہے سانپ؟ علی نے کہا۔ ہنا نے بس سے پیچھے والی جگہ پر اشارہ کیا تو سب وہاں دیکھنے چلے گئے، پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری بس ڈھونڈی پر سانپ تو کیا، سانپ کا بچہ بھی نہ ملا۔ تمہارا وہم ہوگا، سب نے ہنا سے کہا، اور پھر اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ بس چل رہی تھی، سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے اور باہر پر مسرت نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یکدم باہر کا منزل ہی بدتر کیا۔ علی نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو حیران رہ گیا، یہ کہاں ہیں ہم؟ گائز ذرا دیکھو تو، علی نے سب کو کہا تو سب پاگلوں کی طرح دیکھنے لگے۔ باہر قبریں ہی قبریں تھی اور بس الٹی سیدھی قبروں پر چلتی جا رہی تھی۔ علی اٹھا اور ڈرائیور کے پاس گیا۔ بس روکو، سنا نہیں تم نے؟ بس روکو، علی چلاتے ہوئے بولا۔ ڈرائیور نے بنا پیچھے دیکھے اپنی گردن موڑ لی۔ ڈرائیور کا چہرہ خوفناک بن چکا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 آگ کے گولے رکھے ہوئے تھے۔ سر تو ڈرائیور کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے اور باقی سب اسٹوڈنٹ چیخنے لگے۔
اے لڑکے اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاؤ ورنہ تو پچھتائے گا، ڈرائیور نے علی کو ڈراتے ہوئے کہا۔ علی ڈر تو گیا تھا مگر پھر بھی ہمت کر کے بولا، کیا کر لے گا تو میرا؟ ڈرائیور نے ایک کہا لگایا اور علی کو گھورنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی بس کی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ سب نے کھڑکی سے جھانکا تو علی قبروں پر پڑا چیخ رہا تھا اور بھیڑیے اس کا گوشت نوچنے میں مصروف تھے۔ علی کی ایسی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی کہ حنا اور عنبر عروج تو مدہوش ہی ہو کر رہ گئی۔ سویرا رونے لگی اور بولی، ہمیں گھر جانے دو پلیز۔ نعمان اور ارشد نے فیصل کو اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا اس کی سانسیں رک چکی تھی اور فیصل اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ تو نعمان اور ارشد یہ دیکھ کر رونے لگے کہ وہاں سے فیصل کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ جب باہر دیکھا تو علی کی طرح فیصل کو بھی بیڑیے کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ لڑکے لڑکیاں سبھی ڈرے سہمے سے ہو گئے اور ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ حنا، عنبر، عروج تینوں ہوش میں آ چکی تھی۔ عروج کہنے لگی، ہمارے دوستوں کو کیا ہوا ہے؟ عروج بس کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عروج چیخنے لگی۔ بس کی کھڑکی سے کوئی عروج کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ لڑکوں نے یہ دیکھا تو اس کی طرف بڑھے، اس کا ہاتھ کھینچ کر بس کے اندر کرنے لگے جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن سبھی کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ بھیڑیا عروج کا ہاتھ بازو سے اکھاڑ چکا تھا اور درد کے مارے عروج چیخ رہی تھی۔ ڈر و خوف سے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو کبھی عروج کا ہاتھ اتنے میں بس کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور ایک بھیڑیا عروج کو گردن سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے۔ تب بلال بولا، ساتھیو، یوں رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم بھی اپنے دوستوں کی طرح دردناک موت مارے جائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس خونی آتما کا اور ان خونخوار بھیڑیوں کا جن کے ہم صرف ایک ہی نوالا ہیں؟ سویرا نے کہا، ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے ایک ایک کر کے ہم سب موت کی آغوش میں جا سوئیں گے۔ بلال کی بات پر سب غور کرنے لگے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، سویرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے میں ڈرائیور اپنی جگہ سے اٹھا اور فضا کی طرف بڑھنے لگا۔ فضا ڈر و خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ بلال فضا کو کانپتے ہوئے دیکھنے لگا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ڈرائیور کو روکنے لگا تو ڈرائیور نے بلال کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور ایک ہی سیکنڈ میں بھیڑیوں نے بلال کو چٹ کر دیا۔ فضا تبک کر بیٹھ گئی پر اس ڈرائیور نے فضا کو گردن سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیا۔ عنبر پیچھے سے اس خوفناک بلا کو مارنے لگی مگر اس نازک کلائی والی لڑکی کا اس بلا پر کیا اثر ہوتا؟ اس نے اپنی گردن پیچھے گھمائی اور اپنی آنکھنما آنکھوں سے روشنی نکال کر عنبر کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی۔ عنبر خود چل کر بس سے اترنے لگی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو اسے روکنے لگے لیکن وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آئی اور بس سے نیچے اتر گئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی باہر موجود بھیڑیوں نے ایک لمحے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا اور وہ بھیڑیوں کی خوراک بن گئی۔ اس کی چیخ کی آواز بھی نہ سنائی دی۔ ڈرائیور نے فضا کو اٹھا کے ایک سیٹ پر دے مارا اور اپنے نوکیلے ناخن سے فضا کا پیٹ چاک کر دیا اور آنتیں باہر نکالنے لگا۔ فضا نیم بہوشی کی حالت میں تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس بلا نے ایک ایک کر کے تمام اعضاء اس کے کھا لیے اور اس کے پورے جسم کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایسا منظر دیکھ کر سب کے دل حلق میں آ گئے تھے۔ ارشد نے سرگوشی میں کہا، میں نے تو سنا تھا کہ جن بھوت چڑیل انسانی گوشت کھاتے ہیں اور خون پیتے ہیں، پر یہ بھوت تو ہمیں سے ہے جو کہ صرف اعضاء کھاتا ہے اور وہ بھی مرنے کے لیے ان کے آنکھوں کے سامنے۔ اف خدایا، اب ہم ایسے ہی اپنے دل گردے نکلتے ہوئے دیکھیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے ایسی بھیانک موت نہیں مرنا ہے، سلمان نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلمان کی اس بات پر بس میں ایک بھیانک قہقہا بلند ہوا اور بس تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ سبھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بس زمین پر نہیں اب ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اچانک ہی بس کی رفتار کم ہوئی اور وہ بہت تیزی سے زمین پر گرنے لگی۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ بس زمین پر گر گئی اور بس میں بیٹھے بہت سارے لوگ سخت زخمی ہو گئے۔ بچاؤ بچاؤ، سلمان کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا اور اس کے ارد گرد سب جمع تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ سلمان بیٹا کیا ہوا؟ سلمان کی امی نے کہا۔ کچھ نہیں امی جان، ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، سلمان کی بہن نے کہا تو سلمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ خواب تھا؟ اف خدایا، سلمان نے شکر ادا کیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔
سلمان گھر سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کو فون کیا اور ایک مقامی جگہ پر پہنچ کر کہا 1 گھنٹے کے بعد ہی سبھی دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سبھی ڈرے ہوئے تھے جیسے سب نے ایک جیسا خواب دیکھا ہو۔ آج 10 تاریخ ہے نا؟ ہاں، بلال نے کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نعمان نے کہا۔ کرنا کیا ہے، بس مری چلنا ہے۔ سلمان نے بات کلیئر کی تو سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ فضا نے ہمت کر کے کہا ہاں ابھی کالج چلتے ہیں، جاؤ اپنا اپنا سامان لے آؤ کیونکہ سر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جو خواب ہم سب نے دیکھا ہے یہ محض ایک خواب ہی ہو، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کے دلاسا دینے سے سبھی نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سب گھروں کو چلے گئے، لیکن سب کے دل ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ دیکھا گیا خواب سچ ہی نہ ہو جائے۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد سب کالج میں جمع تھے پر سر اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ افو یار، یہ سر کہاں ہے اور جس میں ہم جائیں گے وہ سواری بھی نظر نہیں آ رہی۔ فضا نے کہا تو سر کی آواز سنائی تھی، میں بھی یہاں ہوں اور بس بھی یہاں ہے۔ سب نے دیکھا تو ایک دم سے سب کے منہ سے نکلا خونی بس، اور فضا وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ باقی سب لال گلابی بس کو دیکھ رہے تھے۔ فیصل تو وہاں سے باغ کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر سانس لی۔ سر ہم نہیں جائیں گے اس بس میں، یہ تو خونی بس ہے، سلمان نے کہا اور سب نے مل کر سلمان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سر حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں تو بہت جلدی تھی مری جانے کی لیکن اب ہر کوئی انکار کر رہا ہے۔ یہ سبھی بس کو خونی بس کہہ رہے ہیں۔ فضا بے ہوش ہو گئی ہے اور فیصل گھر کیوں بھاگ گیا ہے، وہ سوچے جا رہے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر انہوں نے اس سسپینس کو توڑا اور سلمان سے پوچھا بیٹا آخر ہوا کیا ہے، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سلمان بولا سر یہ بس خونی ہے اور ہم سب نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا ہے، اور پھر سلمان نے سب کچھ بتا دیا جو سب نے دیکھا تھا۔ سر دانش اس کی باتیں سن کر اور سب دوستوں کے چہروں پر چھایا ہوا خوف دے کر کچھ سوچنے لگے، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ ہمیں چلنے سے پہلے اس بس کو کسی عامل کو دکھانا ہوگا کہ کیا واقعہ ہے، اور یہ واقعی یہ بس خونی بس ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر ہم اپنا پروگرام کینسل کر لیں گے اور پھر کسی اور جگہ جانے کا پروگرام بنا لیں گے۔ سبھی کو سر کی یہ تجویز بہت اچھی لگی جس پر فوری عمل کیا گیا۔ ایک عامل کو وہاں بلایا گیا اور انہیں تمام تفصیل بتائی گئی اور بس بھی دکھائی گئی۔ انہوں نے بس کو ایک نظر دیکھا اور کہا ہاں یہ بالکل خونی بس ہے، اس میں ایک بھوت کا سایہ ہے، جو بھی اس بس میں بیٹھتا ہے وہ دوبارہ نہیں اترتا اور زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ تم لوگ پہلے ہو جن کو اس بس میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس راز کا علم ہو گیا ہے اور اس میں بیٹھنے سے انکار کرنے لگے۔ اس بس میں کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے، یہ بس خود ہی چلتی ہے، لیکن پھر یکدم وہ بھوت ڈرائیور سیٹ پر سب کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی مانند جل رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی زندہ انسان کو نہیں چھوڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس بس کا خاتمہ کر دے، اس کے لیے مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں بابا جی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، سلمان نے جلدی سے کہا۔ تو بابا جی بولے تم لوگ 7 کنوؤں کا پانی لاؤ الگ الگ۔ ٹھیک ہے بابا جی، ہم سب یہ کام کر دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر سب دوست ہی برتن لیے مختلف کنوؤں کی طرف نکل پڑے اور جہاں جہاں بھی ان کو کنواں دکھائی دیا وہاں سے وہ پانی لے کر آ گئے۔ اس کام میں ایک دن لگ گیا، لہٰذا دوسرے دن سب وہاں جمع ہو گئے۔ وہ بس ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ بابا جی بھی وہاں آ گئے، سب نے ہاتھوں میں پانی کے برتن پکڑے ہوئے تھے۔ بابا جی نے سب سے پانی لیا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر ان 7 کنوؤں کے پانی پر کچھ پڑھنے لگے۔ وہ مسلسل ان پر پڑھائی کرتے چلے گئے اور پانی پر پھونکے مارتے گئے۔ 3 گھنٹے بعد وہ ان پانیوں پر پھونکے مارتے رہے، پھر اٹھ کر ان کے پاس گئے اور سبھی کو ایک ایک گھونٹ پانی کا پلایا اور باقی پانی کے چھینٹے وہ بس پر مارنے لگے۔ جب سارا پانی بس پر انڈیل دیا گیا تو بس کو کرنٹ سا لگنے لگا، وہ ان کے سامنے ہی جھولنے لگی۔ بس کا اگلا حصہ اوپر اٹھنے لگا اور وہ اپنے پچھلے ٹائروں پر کھڑی ہو گئی اور پھر زور زور سے زمین پر گرنے لگی۔ ایک دھماکہ سا ہوا، بس کو آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی۔ بس کے اندر موجود سیاہ ہیلے دکھائی دینے لگے جو درد سے بلبلا رہے تھے۔ ان میں وہ ڈرائیور بھی موجود تھا جس کو سب دوستوں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ بھی بری طرح چیخ رہا تھا۔ سب کی نظریں بس پر تھی اور ان لوگوں پر تھی جن کے چہرے بہت ہی بھیانک تھے۔ بس میں دھواں ہی دھواں پھیلتا جا رہا تھا، اس میں موجود وہ درندے جلتے جا رہے تھے اور بس بھی جلتی جا رہی تھی۔
آہستہ آہستہ بس میں موجود چیخوں کی گونجیں مدھم پڑنے لگی اور بس جل کر سیاہ ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بس کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ سب نے شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ یوں اس خونی بس کی کہانی انجام کو پہنچی۔ وہ سب دوست آج بھی سوچ رہے ہیں کہ خدا نے ان سب کو موت سے بچا لیا ہے۔ اگر ہم سب کو ایک جیسا خواب نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح آج وہ بھی موت کے منہ پڑے ہوتے اور وہ بھیڑیے ان کا گوشت کھا چکے ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کہیں بھی جانے کا پروگرام نہیں بنایا۔